بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یہ جانیں گے کہ وہ کون سی علامتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اسم، فعل اور حرف کو الگ الگ پہچان سکتے ہیں۔ کیونکہ عبارت کے اندر اسم، فعل اور حرف استعمال ہوتا ہے، تو آج ہم ان علامتوں کے بارے میں جانیں گے جن کے ذریعے ہم اسم، فعل اور حرف کو الگ الگ جان سکیں گے۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے ان کی ڈیفینیشنز پڑھی تھی، تو حرف کی ڈیفینیشن کے اندر تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر نہ کرے اسے حرف کہتے ہیں، یعنی جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر نہ کرے بلکہ اسم اور فعل سے مل کر اپنے معنی پر دلالت کرے اسے حرف کہتے ہیں۔ یعنی اب حرف کی تعریف یہ ہوئی کہ حرف یا تو اسم کے ساتھ یا فعل کے ساتھ ملے گا تب ہی اپنے معنی پر دلالت کرے گا۔ آج ہم پہلے جانیں گے کہ اسم کی کون کون سی علامتیں ہیں۔ کہتے ہیں اسم کی جو پہلی علامت یہاں پر لکھی ہوئی ہے الف لام کا ہونا، یعنی جیسے القلم، تو جہاں پر بھی ال آئے گا، جس کلمہ کے اوپر الف لام آئے گا تو وہ اسم ہوگا۔ جیسے القلم، الزید، الکتاب، تو یہ سارے اسم ہیں۔ دوسری علامت جو بیان کیا ہے وہ حرف جر کا ہونا، فی دارن۔ اب جو یہ فی ہے یہ حروف جارہ میں سے ہے، جن کو ہم آگے انشاءاللہ جانیں گے۔ تو یہ فی جو ہے اس کی وجہ سے یہ دارن، فی دارن یہ اسم ہے حرف کی وجہ سے۔ اب تیسری علامت جو بیان کی ہے وہ کہتے ہیں جر کا ہونا، والد زیدن۔ تو اب یہاں مراد جو ہے وہ مضاف کا ہونا، یہ والد مضاف ہے زید کی طرف، والد زیدن، زید کا بیٹا۔ تو اب یہ جر کا پایا جانا، تو جہاں پر بھی مضاف ہوگا تو وہ بھی اسم بنے گا۔ اگلی جو علامت بیان کی ہے وہ ہے تنوین کا ہونا، جیسے راجلون۔ ناظرین، تنوین جو ہوتی ہے وہ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو جہاں پر جو اب تنوین آئے گی کہاں پر، حرف کے درمیان میں آئے گی یا آخر میں آئے گی کلمہ کے، تو یہاں پر بیان کیا کہ کلمہ کے آخر میں تنوین آئے گی، تو جہاں پر کلمہ کے آخر میں تنوین آئے گی وہ اسم ہوگا۔ جیسے یہاں پر بیان کیا راجلون، یہاں پر جو تنوین ہے وہ پیش کی صورت میں، 2 پیش کی صورت میں ہے، تو یہ اسی لیے کہ آخر میں تنوین کا ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ گول تا کا ہونا، قراستن۔ اب جہاں پر آخر میں گول تا آئے گی وہ کیا ہوگا، اسم ہوگا۔ جیسے طلحتن ہو گیا، قراستن ہو گیا۔ یہ ہے اسم کی علامتیں 5 جو یہاں پر خلاصۃ النحو کے اندر بیان کی ہیں۔ آگے بھی ان کی علامت کے بارے میں ہم جانیں گے۔ اب وہ کہتے ہیں الف لام، یہ بات بہت اہم سمجھنے کی ہے۔ اگر جو تنبیہ کی ہے، فرماتے ہیں کہ الف لام اور تنوین ایک اسم میں جمع نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، بعض اوقات ہم عبارت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم جب اسم کے بارے میں پڑھتے ہیں، فعل کے بارے میں عبارت کے اندر پڑھتے ہیں، تو اکثر جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ اسم اور تنوین کو، الف لام اور تنوین کو ایک جگہ جمع کر بیٹھتے ہیں۔ پہلے ہم الف لام بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر آخر میں تنوین بھی دے دیتے ہیں۔ جیسے القلم، تو اکثر ہم ایسا کرتے ہیں القلمون پڑھ دیتے ہیں، تو القلمون نہیں آیا، کہا کہ الف لام اور تنوین ایک اسم میں جمع نہیں آ سکتے۔ اب یعنی کہ اگر الف لام آئے گا تو تنوین نہیں آئے گی، اگر تنوین آئے گا تو الف لام نہیں آئے گی۔ تو یہ اسم کی علامتوں کے بارے میں ہم نے جانا۔ آگے جانتے ہیں فعل کی علامات۔ فرماتے ہیں فعل کی علامت جو پہلی بیان کیا وہ ہے قد، یعنی جہاں پر قد آئے گا تو قد فعل پر ہی داخل ہوگا، یعنی قد آئے گا تو وہ فعل ہوگا۔ قد سامعہ، تو یہاں پر جو سامعہ قد ہے اس نے سامعہ کو فعل کر دیا، یعنی کہ قد سامعہ یہ فعل ہے۔ دوسری ہے سین کا، جیسے سیعلم، سیعلم، تو اب جو سین ہے یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ تو جس کلمہ کے شروع میں سین آ جائے گا تو وہ بھی فعل ہوگا۔ اگلی جو بیان کیا سوفا، جیسے سوفا یعلمون، آخر میں کبھی کبھی کلمہ کے اندر آ جاتا ہے، عبارت کے اندر آخر میں آ جاتا ہے سوفا یعلمون، قرآن پاک کے اندر اکثر جگہ پر آ جاتا ہے سوفا یعلمون، تو جہاں پر سوفا آئے گا تو وہ فعل ہوگا۔ اگلی جو بیان کیا ہے وہ ہے ماضی کا ہونا، یعنی ماضی ہونا یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ جیسا کہ ذہبا، داربا، ناصرہ، سامیہ، کاروما، یہ ساری ماضی ہیں، اکرما، یہ ساری ماضی ہیں، تو یہ بھی
فعل ہیں، جو ماضی ہوئے گی وہ فعل ہوگی۔ آگے بیان کیا مضارع، تو مضارع یہ ہے فعل کی علامت، یہ فعل کی علامت ہے، جہاں پہ بھی مضارع آئے گا تو وہ کلمہ فعل ہوگا۔ اگلی جو بیان کیا ہے وہ ہے امر یا نہیں کا ہونا۔ امر یعنی کسی کام کا حکم دینے کو امر کہتے ہیں، اور نہیں جو ہے وہ کسی کام سے روکنے کو کہتے ہیں۔ اذهب، اس کا معنی ہے تو جا، تو جہاں پر امر آئے گا تو وہ بھی فعل ہوگا کلمہ۔ آگے لا تذهب، تو نہ جا، تو یہاں پر یہ لا تذهب نہیں پایا جا رہا ہے تو یہ فعل کی علامت ہے، یعنی نہیں جو ہے وہ بھی فعل کی علامت ہے، تو یہ بھی فعل کی علامتیں تھی۔ آگے آتی ہے حرف کی علامتیں۔ حرف اسم اور فعل کی کوئی علامت کا نہ ہونا حرف کی علامت ہے، یعنی جو اسم کی علامتیں ہیں اور جو فعل کی علامتیں ہیں، اگر ان میں سے نہیں آئے گی کوئی علامت تو وہ حرف ہوگا۔ جیسے من، نہ یہ اسم کی علامت ہے کیونکہ نہ الف لام ہے، حرف جار کا ہونا ہے، ٹھیک ہے، ویدارن جس طرح، اور جار کا ہونا بھی، تنوین کا ہونا، گول تا کا ہونا، اور قد بھی نہیں ہے، سین بھی نہیں ہے، سوفق میں نہیں ہے، ماضی بھی نہیں ہے، مضارع بھی نہیں ہے، امر بھی نہیں ہے، نہیں بھی نہیں، یعنی فعل اور اسم کی علامتوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، تو فعل اور اسم کی علامتوں کا نہ پایا جانا تو یہ حرف کی علامت ہے۔ جیسے من اور فی، تو یہ دونوں حرف ہیں۔